अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 13 अप्रैल इतवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इख्तियारात की जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि अब वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस को रोक दिया है और तमाम केसेस वापस करने का फैसला आया है। और एक बड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला जारी किया है, जिस फैसले के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और फिर उसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जिस तरह के गैर आइनी अक़दाम और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, अब उनको बाकायदा तौर पर नत्थी डाली गई है और बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने आखिरकार एक बड़ा फैसला कर लिया है। दूसरा, वाज़ेह तौर पर एक जज साहब की तरफ से पैगाम गया है कि मैं अपने स्टांस पर खड़ा रहूंगा, मैं डटा रहूंगा, किसी सूरत में आपकी बात नहीं मानूंगा। ये तफसीलात आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जिस दिन से ही हाई कोर्ट का ओहदा संभाला है, हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, उस दिन से लेकर आज तक वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इंतजामी कमेटियों से निकाल दिया। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नया, पहली तारीख में पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि जो नए जजेस आए हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जो जजेस हैं, उन जजेस के जो उनके लोग हैं, उन जजेस के जो स्टाफ के लोग हैं, वो स्टाफ के लोग बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो टेरिटरी है उसके अंदर वो रिश्वत ले रहे हैं और वीडियोस उनकी सामने आई हैं। यानी कि ये तारीख के अंदर पहली मरतबा हुआ है, जो मिसाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझी जाती है उसके अंदर ये पहली बार ये भी हमारे सामने आया। अब चूंकि मुतअद्दिद केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से और नीचे उनकी जो इंतजामिया है, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल साहब हैं सुल्तान महमूद साहब, उनकी तरफ से मुतअद्दिद केसेस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से निकाले गए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और दीगर जजेस की अदालतों से मुख्तलिफ केसेस को निकाल कर एक जो है वो डबल बेंच के पास यानी कि डिवीजन बेंच के पास भेजे गए। कुछ केसेस ऐसे थे जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से निकालकर कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास लग गए, कुछ जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास, उसके बाद कुछ केसेस जो है वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर लग गए। तो ये इन जजेस को इस हद तक पिंच किया गया है और इस हद तक इन जजेस से इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, जो खत लिखने वाले जजेस हैं उनसे, कि अब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब खुलकर सामने आ चुके हैं। यानी कि कोई एक ऐसा अक़दाम भी अभी तक उन्होंने नहीं किया कि वो अपने ही अदालत के अंदर जो उनके साथी जजेस हैं उनके साथ वो कहीं पर खड़े हों। अब ये जो फैसला सामने आया है बड़ा ही दिलचस्प फैसला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। इस फैसले के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने जो है वो वाजे कर दिया है कि आप जितने भी केसेस हमारी अदालतों से इधर उधर ट्रांसफर हुए हैं, ये वाजे तौर पर पैगाम है कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब को कि वो ये केसेस दोबारा उन्हीं जजेस के पास भेजें। ये जो फैसला सामने आया है इसमें एक तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज केस सिंगल से डिवीजन बेंच के अंदर ट्रांसफर करने से रोक दिया गया है और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को ये वाजे तौर पर इस ऑर्डर के अंदर लिखा गया है कि ना तो अगर देखें जो जब भी कोई केस ट्रांसफर किया जाता है या तो वो एक जजेस की कंसेंट के साथ होता है, या फिर अगर जो एप्लीकेंट है अगर वो उस पर जो है वो किसी भी जज पर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं, बेंच के किसी जज पर, किसी सिंगल बेंच पर, तो फिर एक जवाज बनता है, एक कानूनी जस्टिफिकेशन बनती है कि फिर केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब की तरफ से उनको रोक दिया गया है। दूसरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनको आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस को मद्देनजर रखने का भी हुक्म दिया गया है। याद रहे हम कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे जब इमरान खान की जेल मुलाकातों से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त मिसाल यूसुफ जई साहिबा की दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब समाअत कर रहे थे, तो उस वक्त ये पॉइंट सामने आया और जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने केस जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब की अदालत से निकालकर आपने भेजा किसको, जो लार्जर बेंच बना था मुलाकातों पर उसको भेजा, तो ये किसके कहने पर भेजा? उन्होंने अदालत के अंदर बताया था कि ये
قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر بھیجا گیا ہے، اور یہ انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ قائم مقام چیف جسٹس صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کو فلاں جج کے پاس بھیج دیں، فلاں جج کے پاس بھیج دیں. تو یہ انکشاف اس دن بھی ہوا ہے. اب ہائی کورٹ کے 2 ججز نے اپنے اس مزید فیصلے میں کہا ہے کہ جناب قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ میں مقرر کردہ کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں بھیجے جائیں. جو بلاسفیمی سے متعلق 2 کیسز تھے، اس کے بعد تقریباً 21 سے 22 جو ٹیکسز کے مقدمات تھے، وہ اچانک کوئی پتہ نہیں چلا اور جسٹس جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے ڈویژن بینچ کو بھیج دیے گئے. اس کے بعد اس فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب تک فل کورٹ ہائی کورٹ رولز پر مزید رائے نہ دے انہی گائیڈ لائن پر عمل کریں. اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو حکم دیا گیا ہے یہ کہ ہائی کورٹ کے رولز، میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ کے یہ رولز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ایک سے دوسرے بینچ کے اندر. تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے آئی تھنک رولز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس پر ہائی کورٹ کے 2 ججز نے واضح لکھا ہے کہ انہی کو فالو کیا جائے. اس کے بعد کہا گیا ہے جناب کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کیس سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ بھیجنے کا اختیار بغیر قانونی جو اپنا جواز ہے وہ استعمال نہ کریں. قانون کی تشریح ہو، ایک ہی طرح کے کیسز ہوں جو قانونی جواز ہیں، پھر ہی اختیار جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد کہا گیا جناب کہ کیسز فکس کرنے یا مارک کرنے کا اختیار کس کا ہے. عدالت نے مستقبل کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی اس اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلے کے اندر دے دی ہیں. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق سنگل یا ڈویژن بینچ کیس فکس کرنے کا اختیار ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کا ہے. رولز واضح ہیں، کیسز مارکنگ اور فکس کرنے کا ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کا اختیار ہے، اور ڈپٹی رجسٹرار کو کیس واپس لینے یا کسی اور بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے. ان کو یہ اس حد تک ہے کہ وہ کسی بھی جج کی عدالت کے اندر کیس کو مقرر کر دیں، لیکن وہ ٹرانسفر کرنے کا جواز جو اختیار ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے پاس نہیں ہے. اس میں 2-3 کیسز ہیں. عمران خان صاحب کا کیس ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اس میں کہا گیا جناب کہ آصف زرداری کیس میں طے ہو چکا، جج نے خود طے کرنا ہے کیس وہ سنے گا یا نہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ انتظامی سائٹ پر قائم مقام چیف جسٹس کو مناسب انداز میں آفس نے اسسٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس عجیب سچویشن نے اس عدالت کو امبیرسنگ صورتحال میں ڈالا ہے. آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سی پی سی اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر سے رہنمائی لے. چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات کے حوالے سے رولز واضح ہیں کہ یہ اختیار انتظامی کمیٹی کا ہے کہ انتظامی کمیٹی کس جج کو کی عدالت سے کیسز کو نکلوا کر کسی اور جو ہے وہ عدالت کے اندر بھیج سکتی ہے. اس کے بعد اس فیصلے کے اندر مزید لکھا گیا ہے کہ جناب کیسز فکس کرنا جوڈیشل بزنس ہے، اس کو انتظامی اختیارات کے برابر نہیں دیکھ سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچز کسی اور جگہ نہیں، اس لیے لاہور ہائی کورٹ مختلف سٹیٹس والا اختیار یہاں استعمال نہیں ہو سکتا. کہا گیا فیصلے کے اندر کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اگر سمجھیں کہ کیس کسی اور بینچ میں جانا چاہیے تو کسی عجیب صورتحال سے بچنے کے لیے جج کے ریڈر سے باقاعدہ طور پر رابطہ کیا جائے. یعنی کہ اگر کوئی ایسی جسٹیفیکیشن آ بھی گئی ہے، کوئی ایسی صورتحال کریٹ بھی ہو چکی ہے کہ کسی بھی جو انتظامی سائٹ کے رجسٹرار صاحب ہیں یا ڈپٹی رجسٹرار صاحب ہیں ان کو کیس ٹرانسفر کرنا ہو تو پھر وہ جج کے ریڈر سے باقاعدہ طور پر رابطہ کرے. اس کے بعد کہا گیا جناب کہ جو جج بینچ میں سینئر ہو ٹرانسفر ہونے والا کیس اس کے سامنے رکھا جائے. ایک بینچ نے لکھا ٹیکس اور کچھ اور کیسز ان کے سامنے مقرر نہ کیے جائیں. قائم مقام چیف جسٹس نے یہ تمام کیسز ڈویژن بینچ 2 میں ٹرانسفر کر دیے. جسٹس سردار اعجاز عیسیٰ خان کے بینچ میں 16 تاریخوں سے ایک کیسز زیر التوا ہے. یہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز عیسیٰ خان صاحب جو کوٹا سے متعلق ایک کیس سن رہے تھے ان کو بھی اس بینچ سے الگ کر دیا گیا تھا. وہ کیس ان کی جو لارجر بینچ ہے اس سے نکال کر کسی اور لارجر بینچ کو بھیج دیا گیا تھا. اس کے بعد کہا گیا کہ قائم مقام چیف جسٹس کے انتظامی آرڈر میں نہ کوئی وجہ ہے، نہ ہائی کورٹ رولز کا کوئی حوالہ ہے، نہ اس کا کوئی ذکر ہے جو کیسز ٹرانسفر کیے گئے ہیں. ٹیریان وائٹ کیس میں لارجر بینچ طے کر چکا ہے کہ چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتا ہے لیکن دوبارہ تشکیل یا ترمیم نہیں کر سکتا. یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگا کہ ان کی جو ہے وہ ایک بیٹی ہیں ٹیریان وائٹ، تو اس کے اوپر ایک کیس چلا پھر جس میں جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب تھے. تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک الگ فیصلہ دیا تھا. قائم مقام اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کوئی اور فیصلہ تھا. پھر
اس بینچ کو جو ہے وہ ری تشکیل دیا گیا تقریباً 1 سال کے بعد، جس میں غالباً جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمر رفعت صاحبہ تھے، جو کہ انہوں نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا اور اس کیس کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد آخر پر لکھا گیا ہے جناب کہ صرف اسی صورت میں بینچ دوبارہ تشکیل ہو سکتا ہے جب بینچ معذرت کر کے یا وجوہات کے ساتھ دوبارہ تشکیل کرنے کا کہے، ادروائز چیف جسٹس یا جو انتظامی سائڈ ہے اس کے اوپر کوئی اختیار موجود نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد ایک اور دلچسپ صورتحال اس دن عدالت کے اندر پیش ہوئی کہ جب جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کے اندر میں بیٹھا تھا اور وہاں پر کچھ ایسے کیسز سامنے آئے جس میں ڈویژن بینچ تھا، جسٹس سردار اعجاز خان صاحب بھی وہاں پر تھے، تو وہاں پر قتل کا ایک مقدمہ سنگل بینچ سے نکال کر ڈویژن بینچ کے اندر بھیجا گیا اور وہاں پر وکیل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اچانک ویب سائٹ کے اوپر پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ ڈویژن بینچ کے اندر آ چکا ہے۔ تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے اظہار برہمی کیا، انہوں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک کیس سنگل بینچ سن رہا ہے اور اچانک وہ ڈی بی کے پاس آ گیا، اٹھائیں یہ فائلیں اور لے جائیں یہ فائلیں، اور میں کسی صورت میں اپنی عدالت کے اندر کیسز نہیں لوں گا، ایسے کیسز نہیں لوں گا جو کہ سنگل بینچ پہلے سن رہا ہو اور بغیر کسی جواز کے وہ ڈویژن بینچ کے اندر بھیج دیے گئے ہوں۔ یہ انہوں نے واضح کیا، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جا کر بتا دیں کہ میں اپنے سٹانس پر کھڑا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ آپ اس معاملے کے اوپر ری تھنک کریں ذرا۔ ان کو کن کو بتائیں؟ چیف جسٹس صاحب کو بتائیں کہ جو کچھ وہ اس ہائی کورٹ کے اندر کر رہے ہیں، ایک مثالی ہائی کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔